السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اس دنیا میں انسان جب آیا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ موت واقع ہوگی، اس کے جسم سے اس کی روح نکلے گی۔ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں ایک سے بڑھ کر عقل مند، دانشوران، دولت مند پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی طاقت اور حکومت کی بدولت دنیا کو غلام بنا کر رکھا۔ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، اپنی عقل کے بنیاد پر خدا کا انکار کیا، خدا کے رسولوں کا انکار کیا، خدا کے کتابوں کا انکار کیا، لیکن آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جنہوں نے موت کا انکار کیا ہو، جو موت کی حقیقت کو جھٹلاتا ہو۔ کیونکہ ہر شخص مشاہدے میں دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں آنے والا انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن دیتے ہیں، دفناتے ہیں یا جلاتے ہیں، اور اس کو شمشان گھاٹ پہنچاتے ہیں، قبرستان پہنچاتے ہیں۔ ہر شخص اپنے آنکھوں سے یہ مناظر دیکھتا ہے، لہذا آج تک کوئی موت کا انکار نہیں کیا۔ آج کی ویڈیو میں یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان سے روح کیسے نکلتی ہے، انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملے پیش ہوتے ہیں، اور پھر انسان کی روح کہاں رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ انسان اس دنیا میں جو آیا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے، یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی کی تیاری کرنے کے لیے انسان بھیجا گیا ہے۔ اگر انسان اپنے اللہ، اپنے خالق اور اپنے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کے لیے آخرت میں راحت اور آرام اور سکون کی زندگی ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا تو آخرت میں پریشانی ہی پریشانی، اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوگا۔ لہذا سچا انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے خالق اور اپنے مالک کے مطابق، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ انسان کا جب اس دنیا میں انتقال ہوتا ہے، اس کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اسی وقت سے انجام شروع ہو جاتا ہے۔ اگر صحیح طور پر زندگی گزاری ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، اس کی روح اس طریقے سے نکلتی ہے جیسے کہ گوندا ہوا آٹا میں اگر بال پھنس جائے تو اس بال کو کتنی آسانی سے نکال لیا جاتا ہے، کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں کی روح نکلتی ہے۔ اور اگر جو بدکار ہو، برے کام میں اپنی زندگی کو برباد کر دیا ہو تو اس کی روح اس طریقے سے نکلتی ہے جیسے کہ کانٹے دار ٹہنی میں اگر بال پھنس جائے تو اس بال کو نکالنے میں کتنی مشقت اور پریشانی ہوتی ہے، بال ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے ہی فاسق اور فاجر شخص کی روح جب نکلتی ہے تو اس کو نہایت ہی تکلیف ہوتی ہے، اس کی روح بالکل اس ٹہنی میں پھنسے ہوئے بال کی طرح کھینچا جاتا ہے، اور اس کو پیاس کی شدت اتنی محسوس ہوتی ہے کہ اگر سمندر بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، یعنی سخت تکلیف اور مصیبت میں اس کی روح نکلتی ہے۔ اور جب قبر میں اس مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو قبر میں جب وہاں سے دفن کرنے والے 40 قدم واپس آتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں جس کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، اور پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، من نبی کا، تمہارے نبی کون ہے۔ اگر وہ مردہ دنیا میں صحیح طور پر زندگی گزاری ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو وہ آسانی کے ساتھ جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سوال کے جواب دینے کے بعد اس مردے کے لیے وہیں سے جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہے۔ اگر وہ مردہ ان تینوں سوال کا جواب نہیں دے سکا تو وہیں سے تکلیف اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک لوگوں کی روح ہوتی ہے وہ علیین میں ہوتی ہے۔ علیین وہ ٹھکانہ ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہے، اور جو بدکار اور گناہگار بندے ہوتے ہیں اس کی روح سجین میں ہوتی ہے۔ سجین وہ ٹھکانہ ہے جہاں پر فاسق اور فاجر شخص کی روحیں جمع ہوتی ہے جو تکلیف اور عذاب میں مبتلا رہتی ہے۔
جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو یہ روحیں وہیں رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے اور نیک کاموں میں اپنی زندگی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔